میں نے جب اپنے پتاجی سے اور اپنے بہنوں اور اپنے جو ہے سبھی خاندان والوں سے یہ پوچھا کہ مجھے آپ لوگ جو ہے 50-55 سال سے جانتے ہو کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، ایک اچھا بیٹا ہوں، ایک اچھا ہسبینڈ ہوں، ایک اچھا باپ ہوں، ایک اچھا بھائی ہوں، سب جانتے ہیں، تو ان سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ جو ہے واقعی ایک سچے انسان ہوں، اچھے انسان ہوں، اچھے بھائی ہو، بہن ہو، اچھے بیٹے ہو، سب کچھ، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان سب سے جو ہے بہت بڑا جو ہے جرم ہے۔ حالانکہ میں جب ان سے پوچھا کہ میں کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کا خون کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کہیں کسی کا دھوکہ دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لے تو کچھ نہیں تھا، لیکن تم نے جو کیا ہے وہ اس سے بڑا جو ہے جرم ہے، اور وہ ہے تم جو ہے اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ یعنی اسلام نامی آئیڈیالوجی کو، یعنی عربوں کی ذہنی غلامی کو چھوڑنا ان کے نزدیک اتنا بڑا جو ہے کرائم ہے کہ اس کے کارن وہ میری گردن اڑا دینا جو ہے بالکل صحیح سمجھتے ہیں، ان کے انوسار میری گردن اڑائی جانی بالکل صحیح ہے۔ محمد صاحب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ جی جناب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم، اور سب لوگوں کو پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سچ مسٹر سچ والا، آپ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اس میں کانٹراڈکٹ نکالتے ہو۔ آپ جس ہستی نے بھیجی اس کے اندر کانٹراڈکٹ نکالتے ہو، کانٹراڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، جس شخص کے پر، جس ہستی کے اوپر، جس عظیم ہستی کے اوپر وہ نازل فرمائی گئی، اسے آپ کانٹراڈکٹ کرتے ہو۔ بات یہ آ رہی ہے کہ آپ اگر یقین مانیں کہ آپ بہت لکی ہو اس حوالے سے کہ آپ انڈیا میں ہو، اگر آپ ہمارے درمیان بیٹھ کے اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے، ہمارے دین کے حساب سے، ہمارے مذہب کے حساب سے اور اس کے رول کے حساب سے آپ واجب القتل ہو۔ پلیز کنٹینیو سر۔ تو یہ جو آپ کے دین کے حساب سے میں واجب القتل ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا دین اس معاملے میں درست ہے؟ الحمدللہ، یا تو ہم موقع دیتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، میری بات سمجھے گا، ہم موقع دیتے ہیں کہ نان مسلم پہلے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو سوچے سمجھے پرکھے اسٹڈی کرے، اس کے بعد فائنل کرے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اور اگر مسلمان ہونے کے بعد اپنا وہ دین بدلتا ہے تو ہمارے محمدی دین کے حساب سے، ہمارے کیا نام شریعت کے حساب سے وہ واجب القتل ہے۔ پلیز۔ اچھا سنیے میری بات بھائی، میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، میں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا؟ میں تو صرف مسلم گھرانے میں جنم لیا تھا نا، میں نے اسلام قبول تو نہیں کیا تھا کبھی، میں صرف جنم لیا ہوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا، مجھے یہ بھی سن کے بہت، جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا کہ آپ کے کیا نام بیوی بچوں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور آپ کی بیٹیاں بالکل آپ سے پردہ کرتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ 100% ٹھیک ہے اور ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ شاید وہ ہمت نہیں کر سکی، وہ آپ کی فیملی کو، آپ کو کیا نام واجب القتل تھے، یقیناً ان کو جنت ملتی اگر آپ کو وہ قتل کر دیتے۔ پلیز کنٹینیو سر، اب بولیں آپ۔ اچھا دیکھیے محمد بھائی، میں آپ سے ایک بیسک کویشچن کرتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میرا ایکچول قصور، میرا جرم کیا ہے؟ میں نے کون سا کرائم کیا ہے جس کی وجہ سے میری گردن اڑا دینی چاہیے؟ اس کا آپ ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے پلیز۔ جی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ کے کان کے اندر اذان دی گئی، آپ کے والدین مسلمان تھے، اور اس کے حساب سے آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ نے ایکس مسلم بنے ہیں، اس لیے آپ واجب القتل ہیں۔ پلیز۔
نہیں آپ نے جو ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ بھی دیکھیں میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کسی کا قتل کیا، میں نے کہیں چوری کی، کہیں ڈاکہ ڈالا، کہیں کسی کو دھوکہ دیا، میں نے میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، بتائیے پلیز. مجھے کس بنیاد پر آ کر قتل کر دیا جائے گا، کیوں؟ دیکھیں ہم دین کو لے کے چلتے ہیں، وہ دین کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے ماں باپ ہمارے کو سکھاتے ہیں. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ کیا نام آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ آپ ایکس مسلم ہونا چاہتے ہیں، آپ ان کو راضی نہیں کر سکے، تو آپ بیٹھ کے یہاں پر دوسروں کو لیکچر دے رہے کہ جی آپ بھی ایکس مسلم یا ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں جب آپ اپنے فیملی کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنے یاروں دوستوں کو نہیں سمجھا سکے؟ وہ کیوں آپ سے سیپریٹ ہوئے؟ صرف اسی وجہ سے سیپریٹ ہوئے تھے آپ غلط کھڑے ہوئے ہو، آپ کا اسٹینڈ غلط ہے. پلیز کنٹینیو سر. محمد صاحب دیکھیے، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرا کرائم کیا ہے. دیکھیں دنیا میں جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے جس نے کوئی کرائم کیا ہو، یا تو کسی کا قتل کیا ہے میں نے، یا پھر جو ہے میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی بنا پر میری گردن اڑا دی جانی چاہیے. تو میرا کرائم کیا ہے ذرا بتائیے مجھے پلیز. سر یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کرائم یہ ہے کہ مسلمان کے اندر مسلمانیت ختم ہو جانے کے بعد وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. ہماری یہ شریعت کا حصہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر، یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے اور الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اگر جو مسلمان ہے وہ صحیح ہے، شاید غلطیاں کرے گا، شاید وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ بہت سے غلط حرکتیں بھی کرے گا، شاید زنا بھی کر بیٹھے گا، چوری بھی کرے گا، اس کی ساری سزائیں ہیں. اسی طرح اس کی سب سے بڑی سزا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود وہ مسلمانیت سے انکار کرے، ہمارے لیے شریعت کے حکم کے حساب سے وہ واجب القتل ہے. اب اس کی کیا نام سزا کیا ہے اور یہ کیوں واجب القتل ہے، یہ تو آپ کو بہتر آپ کو پتا ہے، کیونکہ آپ اپنے طور پہ اپنی فیملی کے کسی ممبر کو راضی نہیں کر سکے. اور میں نے یہ سنا کہ جب آپ کی فیملی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے تو آپ جس کو راضی نہیں کر سکے آپ دوسروں کے اندر جا کے تبلیغ کیسے کر سکتے ہو؟ پلیز سر. ایک منٹ سچ والا سر ایک منٹ، صرف ایک منٹ لوں گا میں ان سے. سب سے پہلے تو آپ کا جو یہ بات کہنا کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو کنوینس نہیں کر سکے تو دوسروں کو کنوینس کرنے کا کیا حق ہے، اس کے اوپر تو میں بات کروں گا. کیا نوح علیہ السلام، آپ مسلم ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نان مسلم الحمدللہ کو بدنام کرنے تو نہیں آیا. الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس پہ بلیف رکھتا ہوں. پلیز کنٹینیو. اوکے تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بچے کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ کیا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ ان کو کیسا حق ملا ان کی تبلیغ کرنے کا؟ سر آپ اس پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کریں. جتنے نبیوں کا سسٹم بنایا گیا تھا وہ سسٹم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے، اور صرف ایک قیامت تک سسٹم چلے گا اور وہ ہے محمدی سسٹم چلے گا، وہی آگے فارورڈ ہوگا. سر آپ جو کہہ رہے ہیں سچ والا سر کو، تو میں آپ کو نبیوں کی بات کر رہا ہوں. سچ والا سر تو نبی نہیں ہے. جب نبیوں کو حق مل سکتا ہے کہ اپنے فیملی کو کنوینس نعوذ نہیں باللہ کرنے یہ کے ہو بعد بھی دوسروں نہیں کو کر سکتے، سکتے ہیں. نعوذ باللہ یہ اچھا ہو بھی نہیں سکتے. جو مسٹر سچ والا جو ہے سر وہ اتارنے سر والے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جس پہ اتاری گئی سر کتاب آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو ان سے کیا یعنی کہ وہ تو ہمارے حساب سے تو واجب القتل ہے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں، چلو نوح علیہ السلام کی شریعت ختم کر دی آپ نے، لوط علیہ السلام کی ختم کر دیے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت بتا رہے ہیں تو کیا انہوں نے ان کے چچا کو کنوینس کر لیے تھے؟ سر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر وہ چیز وہاں پر جب انہوں نے تبلیغ اسٹارٹ کری تھی تو کس لیول پہ لے کے گئے تھے کہ آج تک وہ سلسلہ کنٹینیو ہے، اور دنیا کے اندر اس تک اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. آپ بات سمجھیں، اگر وہ دین اس طرح کا ہوتا کہ جو سچائی کی بیس پر ہے، اگر اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی یعنی کہ کوئی کنٹرڈکشن ہوتا تو آج اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین محمدی ہے. پلیز کنٹینیو سر.
ٹھیک ہے، میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ سچ والا سر 4 مہینے سے یوٹیوب پر آئے ہیں اور آپ کے محمد 10 سال تک کے مکے میں تبلیغ کرے. 10 سال میں ان کے پاس 86 فالوور تھے اور سچ والا سر کے پاس 10,000 فالوور ہے. سب سے تیزی سے پھیلنے والا ایکس مسلم موومنٹ ہے. پلیز کنٹینیو. بات یہ ہے کہ آپ انڈیا میں بیٹھ کے کر رہے ہو، اس لیے آپ کے پاس 10,000 نہیں 10 لاکھ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ لوگ وہاں پہ جو ہندوازم سے جو تھوڑا سے گھبرائے ہوئے ہیں یا جو مسلمانوں کی کیا نام حرکتیں دیکھ رہے ہیں، جو ایکس مسلم نہیں ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ ان کے فالوور بن جائیں تو 10,000 تو کیا، میں کہتا ہوں 10 لاکھ ہونے چاہیے تھے. پلیز. کہ وہ مکے میں بیٹھ کے کر رہے تھے تو ان کو 86 نہیں ہونا تھا، کم سے کم 800 تو ہونا چاہیے تھا نا. وہ مکے میں بیٹھ کے کر رہے تھے، تلواروں کے ساتھ تھے اور ان کے رشتہ داروں کے بیچ تھے. ایسا تنہا تو آدمی تبلیغ نہیں کر رہا تھا، وہاں بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور ان کے دوست ان کے ساتھ تھے. پیسہ لٹا رہے تھے، بیوہ بیگم پہ پیسہ لٹائے تھے. حضرت ابو بکر نے، صدیق نے اپنی جوانی ان کے ساتھ لٹائے تھے. ان کو تو زیادہ ہونا تھا فالوورز، 86 نہیں ہونا تھا، 860 ہونا تھا کم از کم 10 سال میں. اور آپ 4 مہینے میں ہی ہم سے 10 لاکھ فالوورز مانگ لے رہے. اور 10 سال میں آپ تو ان کے بیوی بھی ساتھ میں ہے، دوست بھی ساتھ میں ہے. یہاں تو سب نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے بھتیجے 10 سال کی عمر میں ہی ان کے ساتھ میں ہو گئے تھے، حضرت علی. تو فالوورز تو ان کے زیادہ ہونا نا سر. جن کے پاس پیسہ بھی تھا، مین پاور منی پاور دونوں مل گیا تھا، تو فالوورز تو ان کے زیادہ ہونا نا. آپ اس فالوور کی بات کریں جہاں پہ میسج پیار اور محبت سے پہنچایا گیا تھا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی تھی کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے. اسلام کی اہمیت بتائی جا رہی تھی کہ آپ اسلام قبول کر کے کیا کیا فائدے لے سکتے ہو. آپ اس وقت کمیونیکیشن کے دور میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس صرف ایک انڈیا سے نہیں دنیا بھر سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. اگر آپ کے پاس 10,000 فالوور ہو چکے دنیا بھر کے اندر، 1 منٹ کے اندر آپ کا میسج پہنچ کے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اس دور کو آج کے دور سے کمپیئر کرنا میرا خیال ہے ٹوٹلی غلط ہے. آپ ریلیونٹ پوائنٹ پہ آئیں کہ آپ دین محمدی کو آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہو. جس شخصیت کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی، اسی شخصیت کے لیے تو یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی، اور آپ اسی کو نفی کرتے ہو. سر بات تو سنیے. جس شخصیت کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اس شخصیت کو اتنی فیسلٹیز نہیں دی کہ اس کی بات کم سے کم پورے عرب میں 1 منٹ میں پہنچے. اور جس شخص کے لیے لعنت ہے، واجب القتل ہے، اس کی بات 1 منٹ میں پورے ورلڈ میں پھیل جا رہی. سر فیسلٹیز کس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، سچ والا کو یا محمد کو؟ سر آپ جن چیز ٹاپک کی طرف آ رہے ہو وہ کوئی بیس نہیں رکھتے. آپ جن باتوں کو کر رہے ہو، آپ کیا نام یہ بتانا چاہتے ہو جی 1400 سال پہلے انٹرنیٹ ہونا چاہیے تھا تبھی بات پہنچتی، تو پھر 1400 سال سے آج تک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکا ہے. نقطے کا بھی فرق نہیں آ یہ سکا آپ ہے. کا جس ہستی پہ اتارا گیا، سر ہلو جس سر ہستی پہ جی ہلو سر، دیکھیے سر، آپ جو نقطے کا فرق نہیں بتا رہے تو وہ آپ کا دعویٰ کتنا سچ ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. میں بات کہہ رہا ہوں سر کہ آپ نے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام بتایا جو 1400 سال میں یہاں تک آیا. تو سر ہم کو 14 سال تو دیجئے نا سر، 1400 نہیں دیجئے، 14 سال تو دیجئے کم سے کم ہم کو. سر آپ 1400 سال سے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ 1400 سال سے موجود نہیں ہیں. اس دفعہ آپ کی شکل کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. آپ لوگ 1400 سال سے ہی اس اسلام کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ایکس مسلم کے نام سے آپ رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو. اس ہستی سے آپ کیا نام غلط بیانی کر رہے ہو جس ہستی کے اوپر قرآن مجید اتارا گیا. آپ اس کو ماننے سے تیار نہیں ہو. اچھا، وہ قرآن مجید جس کو سچ والا مسٹر سچ والا جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو عربی کو سمجھو، عربی کو سمجھو. اور بھائی پہلے اس شخص کو تو سمجھو جس کے اوپر اتنی بڑی ایک کتاب اتاری گئی، جو قانون اتارا گیا، جو نظام ہے پورا. قرآن مجید کی صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں سزائیں لکھی ہوئی ہیں، پورا نظام حیات ہے اس کے اندر. سمجھنے والی چیز ہے اتنا سر. بات تو سر ایک سیکنڈ تو رکیے سر، ہم کو بولنے تو دیجئے. آج سے 70 سال پہلے میں نے ایک شیطان سے دوسرا نہیں دیکھا، آج 3 شیطان دیکھ رہا ہوں سر. 70 سال کے اندر 2 شیطان پیدا ہو گئے سعودی کے اندر. کیا آپ مسلم ہیں؟ یہی سوال تھا میرا کہ آپ مسلم ہیں تو مجھے بتائیے یہ 2 شیطان کس نے پیدا کیے؟ یہاں کے بھارتی ایکس مسلم نے پیدا کیے؟
سر آپ اس کی لاجک ہی نہیں سمجھ سکیں, آپ 3 کو لاجک ہی نہیں سمجھ سکیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شروع میں شیطان کی 1 شبیہ تھی اور آج 3 ہے, آپ اس کی لاجک ہی نہیں سمجھ سکیں, آپ تو اختلاف کرنے بیٹھ گئے نا. میں نے تو سچ والا سر سے یہ بولا تھا, میرا سوال یہ ہے کہ جس شخصیت پہ, جس ہستی پہ وہ اتارا گیا قرآن مجید, اس ہستی سے انکار. آپ سچ والا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس قرآن کو سمجھو. اچھا جس قرآن, جس کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے, اس کے اندر بھی کنٹروڈکشن پیدا کرتے ہیں. اچھا جس ہستی پہ اتارا گیا اس کے لیے بھی کنٹروڈکشن پیدا کرتے ہیں. تو بھائی آپ کے پاس یہ قرآن مجید آیا کہاں سے, سورس کیا ہے, یہ تو بتائیں تھوڑا سا سر. سچ والا صاحب بتائیں نا. آپ تو سر جا کے ایک بات منٹ کو سر, گول گول گھمانے چاہ رہے ہو. آپ جب میرے مدعا ہے, جو میں اپنا سوال لے کے آیا ہوں, آپ مجھ سے سوال کرنے بیٹھے ہو, تو پھر میں آپ سے کس بات پہ سوال کروں؟ میں تو سچ والا سر سے سننا. سب سے پہلے نمستے, نمسکار, شلوم, نمستے. جی ہاں امینا جی, جس ہستی کی یہ بات کر رہے ہیں ان کی بستی تو تلاش کر رہے ہیں ہم, کہاں تھی وہ؟ یہ ابھی کہہ رہے ہیں قرآن کو, قرآن کا پیچھے کون سورس ہے, کس نے بنایا ہے, کس نے لکھا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں کہ میں بھول گئی تو ذرا مجھے یاد کروائیے گا کہ کس نے قرآن اتارا ہے, یہ کچھ کیا ہے, اس پہ تو میں بات کرتے ہیں چند سیکنڈز میں. میں تو ہنس کے گر پڑی, میں تو حیران تھی کہ میں کس وقت شروع کروں ذرا, مگر ذرا تھوڑی سی یہ بریک ہو جائے. مگر انہوں نے جیسے کچھ باتیں کی. سب سے پہلے جو سچ والا جی نے بتایا کہ میں تو صرف مسلمان, مجھے سچ والا سر سے ہی جواب لینا ہے. آپ کو مل جائے گا, سچ والا نہیں, سچ والا آپ سر, دیجیے گا, آپ میں بات مسٹر کری, سچ والا, اگر مسٹر سچ والا اگر نہیں بول سکتے, اس کا مطلب ہے وہ اپنے سٹینڈ پہ غلط ہیں. بالکل میم, مگر میرا سوال اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, مجھے آپ سے جواب نہیں چاہیے. لیٹ می فنش. میں نے آپ کی بات نہیں توڑی تھی جب آپ بات کر رہے تھے سچ والا جی کے ساتھ. اب مجھے ذرا کامنٹ کے لیے اجازت دیجیے, اس کے بعد آپ بے شک جو آپ نے بولنا ہے سچ والا جی کو کمپلیٹلی آپ بالکل فل گو, مگر میں ذرا کچھ پوائنٹس بولوں گی. سچ والا جی نے بولا میں تو بھائی میں قتل کیوں آپ مجھے مارنا چاہتے ہو, میں تو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی, میں نے تو خود چوز نہیں کیا نا. اگر میرا ماں باپ نے کہ مسلمان ہے, میں گھر اس میں پیدا ہوا, تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھ پہ بس ایک مہر لگ گیا کہ ہاں تو بھی جو ہے نا بس مسلمان ہے, تو ایک تھپا لگ گیا بھائی ہم نے مسلمان ہی ہونا, مرنا ہی مسلمان ہے اندھوں کی طرح. ٹھیک ہے, اسلام ایسا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو اٹ بلائنڈلی. اتنا تک اگر اسلام کہے جاؤ کسی کی جان لے لو, جاؤ بسم اللہ مار دو اس کو, کیونکہ یہ اسلام کہتا ہے کہ کرو, ہاں تو کرو. باہر اگر میں آپ کو کبھی ملی محمد, میں نے آپ کو کہا میں مسلمان ہوں, میں آپ کو بولوں یار جا کے اس کو ذرا 2 تپڑ مارو, آپ کو مجھے کہو گے اوے آمنہ دماغ تمہارا صحیح ہے, اس سے تو ہمارا کچھ نہیں کیا, یہ تمہارا پہلا سوچ ہوگا. مگر کیونکہ اللہ کہتا ہے اور محمد کا کہتا ہے, تب آپ کرنے کے لیے تیار ہو, کیونکہ وہ جو حکم ہے ان کا, جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ سچ ہے کہ نہیں ہے, اور آپ آ کے یہ بھی مجھے کہہ نہیں سکتے ہو کہ ہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ وہ پروف نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ, ہمارا بلیو ہوتا ہے, یہی ہمارا بلیو ہے, یہی ہمارا بلیو ہے. اگر شریعت محمدی میں آتا ہے, اس کو کوئی میوٹ کر دے, بیکاز ڈو ناٹ ڈسرسپیکٹ می, آئی ایم ناٹ ڈن یٹ. میں بھی تک سے فارغ نہیں ہوئی ہوں, ٹھہرو. میں نے آپ کو نہیں روکا تھا, آپ بھی میرے منہ کے اندر باتیں مت ڈالو, ٹھہرو. اس کے بعد آپ نے کہا آپ تو اپنی کسی فیملی کو بھی کنونس نہیں کر سکے, تو آپ دوسروں کو کیا بول رہے ہو؟ سب سے پہلے سچ والا جی کو کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے بھی جو اسلام چھوڑا ہے مجھے بھی کسی کو اپنے خاندان میں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو کنونس کرنا, اپنے آپ کو بتانا کہ اسلام میرے لیے صحیح ہے, یہ غلط ہے, بات ختم. میں بیٹھی نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے دوسروں کو بتاؤں کہ بھائی تم بھی چھوڑ دو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ میں بیٹھ کے بتاؤں کہ ہاں مجھے اسلام میں کیا غلط دکھتا ہے. اب وہ بندہ اسلام چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا, میرے کو کیا ہے بھائی, میں صرف بیٹھ کے بتاتی ہوں جو میں بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ. دوسری بات, آپ ان کو کہتے ہو سچ والا جی کہ آپ بیٹھ کے کیوں اسلام کے اوپر بات کرتے ہو, جبکہ آپ نے اپنوں کو آپ نے کنونس نہیں کیا. ارے آپ کا اگر یہ سچ والا جی بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو وہ اپنے چینل پہ, تو سب سے پہلے جا کے اپنے ملاؤں کو جا کے روکو چینل کے اوپر, جب بیٹھ کے بولتے ہیں کہ وہ اسلام کو کیوں لیں. آپ کا قرآن بولتا ہے دوسروں کو کہ آؤ لوگ, آپ لوگ میرے پاس آؤ, آپ لوگ اسلام کے پاس آؤ, نہ کہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. آپ وہ تو پورا دیکھو کہ آپ کا قرآن کیا سکھاتا ہے. آپ کے ملا بیٹھ کے سارے وقت یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہیں. سچ والا نے کر دیا تو بہت بڑا غضب ہو گیا, یا کسی اور نے بیٹھ کے اسلام کے اوپر بات کر لی تو غضب ہو گیا. آپ لوگ جو بیٹھ کے میں بول سکتا ہوں, I'm not done yet. Do not interrupt me. I'm not done yet.
یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا یہ بالکل کھسکی ہوئی ہیں. پھر آپ بات کرتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ پروبیبلی جو ہے نا یہ اوپر والے کی طرف سے ہے. سب سے پہلے قرآن جو ہے نا پروفٹ محمد پہ نہیں اتری ہے, کہیں بھی قرآن پہ نہیں لکھا ہوا. اور یہ جو محمد ہے نا یہ کوئی پروفٹ نہیں تھا, یہ صرف میسنجر ہے. اس کو کوئی پروفٹ کا جو ہے نا تھبا مت دو محمد کو. 3 دفعہ محمد کو کہ 4 دفعہ صرف میسنجر کے طور پہ اس کا نام لیا گیا ہے. And then it's written in Surah 33 ayah number 40, he is the seal of the prophets. He is not the prophet. He is the seal of the prophet. آپ کو تو اتنا تو پتا ہوگا نا کہ seal کا مطلب کیا ہے, مہر. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی پروفٹ ہوا, تو وہ آنر اس کو مت دیجیے. اور ایک اور بات بھی یہ چیز کنفرم کرتا ہے کہ جب آپ بولتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہاں بھی وہ صرف رسول ہے, کوئی نبی نہیں ہے. تو وہ اس کو محمد کو وہ بڑا اتنا سٹیٹس نہ تو جب اس کا سٹیٹس ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی؟ اور سچ والا جی کو یا کسی اور کو کچھ بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کا اپنا دین کیا کہتا ہے اسلام. اور آپ کا دین کہتا ہے کسی بے قصور کی جان لو, بے قصور کی جان لو. ہم نے اسلام کیا چھوڑ دیا تو مار ڈالو. ارے بھائی دماغ صحیح ہے؟ کون سا ہم لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے بھائی کہ ہم نے آپ کی جان لینی ہے؟ توبہ, کبھی بھی نہیں. مگر سچ والا جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو کہ اسلام کو نہیں پسند کرتے, ہماری اپنی پرسنل چیز ہے, ہم نہیں چاہتے اس کو, نہیں پسند کرتے اسلام کو. اس کی وجہ اس کی خاطر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہماری سزا ہونی چاہیے موت. آپ لوگوں کا دماغ صحیح ہے کیا؟ اب میں بول سکتا ہوں؟ نہیں, ابھی تک نہیں. I'm not done yet. جب میں ڈن ہو گئی نا میں آپ کو بتا دوں گی. آپ مسلمان, میں نہیں کہتی کہ سب مسلمان, سو کیپ ان مائنڈ, یہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو شریعہ بہت پسند ہوتا ہے, ان کو اللہ بہت پسند ہوتا ہے, ان کو محمد بہت پسند ہوتا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, امہ محمد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر جب ویسٹ میں رہتے ہیں نا تو ان کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امریکن اسٹیٹس دے دیتے ہیں. ادھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو یہ اسٹیٹس نہیں دینا کیونکہ یہ اسلام کے مطابق کافی نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. مگر وہاں پر ہم کو پاسپورٹ چاہیے, وہاں کا پیسہ ہم کو مزہ آتا ہے, وہاں کا سیکیورٹی ہم کو اچھا لگتا ہے. دنیا میں 57 ملک ہیں, وہاں پر جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, مگر یورپ کا مزہ لینے کے لیے تیار ہے. وہاں پہ بیٹھ کے ان کو پھر سناتے بھی ہیں. اسلام میں ڈیموکریسی اجازت نہیں ہے, فریڈم اجازت نہیں ہے, فریڈم آف سپیچ اجازت نہیں ہے. مگر یورپین ملک میں بیٹھ کے, ادھر بیٹھ کے ڈیموکریسی کو یوز کر کے انہی کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. فیس بک میں دیکھو تو نیوز میں دیکھو, کہیں بھی دیکھو, بھرا ہوا یہ سب کچھ. تو مہربانی کر کے دوسروں پہ پہلے انگلی اوپر کرنے سے پہلے دیکھو کہ آپ لوگ خود کیا کر رہے ہو, آپ کا اپنا دین کیا کہہ رہا ہے. ابھی جو آپ سوال کر رہے تھے سچ والا جی کو, ابھی دوبارہ سے کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی میں کچھ نہیں بولوں گی. مجھے آپ کا تو نہیں پتا کہ آپ پہلے مسلمان تھی یا نہیں تھی. مجھے سچ والا کے منہ سے میں نے سنا تھا کہ وہ مسلمان تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس دین سے ہٹے. اب ان کا قصور کیا ہے؟ بالکل جی, ان کے ماں باپ نے اگر وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایک مسلمان بچے کو پیدا کیا ہے اور وہ مسلمان بچے کے کان میں کیا نام اذان دی گئی ہے, اس کو کلمہ پڑھایا گیا ہے, تو ہمارے لیے اس کے بعد وہ اگر ایکس بنتا ہے تو ہمارے لیے واجب القتل ہے. یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ ایکس مسلم بننا چاہتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ انڈیا میں یا ان مسلمان ملکوں کی رینج سے باہر ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت اس طرح نہیں سوچتی ہے. آپ بالکل ہماری شریعت کے حساب سے واجب القتل ہے. ہم یہاں پہ اپنی شریعت کو مانیں گے, ہم کسی کے حکم کو نہیں مان رہے, نہ ہم کسی کے کہنے پہ بول رہے ہیں کہ جا کے اس کو قتل کر دو. ہم اس بیس کے اوپر کہتے ہیں کہ کیا نام مسٹر سچ والا واجب القتل ہے کہ وہ ایکس مسلم ہو چکے, ورنہ ان کو ایکس مسلم لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں لکھا انہوں نے ایکس مسلم؟ اس لیے کہ وہ پہلے مسلم تھے, اور مسلم ہونے کے بعد ایکس مسلم بننا ہمارے لیے ٹوٹلی یہ انجسٹس ہے کہ وہ زندہ رہے. پلیز. چلیں ٹھیک ہے محمد صاحب, آپ کی ساری باتیں لوگوں نے سن بھی لی اور آپ کی تمام باتیں جو ہے ریکارڈ میں بھی آ گئی ہیں. چلیں بہت بہت شکریہ. آپ کی دلیلیں, آپ کے ثبوت جو ہے بہت جاندار ہیں. آپ کی ان دلیلوں کے سامنے میں تو بالکل جو ہے ڈھیر ہو گیا.
اب میں کیا کہوں آپ کو. چلیں آپ جیت گئے اور میں ہار گیا, اور یقیناً جو ہے الحمدللہ مجھے خوشی ہے, بالکل میں اجازت لوں گا میں آپ لوگوں سے, اور الحمدللہ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے کیونکہ آپ غلطی کر رہے. تھینک یو, میں جو ہے تھینک یو سر. ہار گیا. ایک منٹ محمد, ایک منٹ, اتنی جلدی نہیں, میں صرف سچ والا صاحب سے بات کرنا آیا تھا, مجھے باقیوں سے بات کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. تمہارا نشہ, تم لوگوں کا نشہ اترنے والا ہے. الو کے پٹھوں رکو, تم ادھر رک, الو کے پٹھے ادھر رک. محمد تیرا نشہ ہم اتار رہے ہیں ابھی. یہ کیا ہے عمر بھائی ان کا, یہ عبدل بھائی ہے ان کا, کیا ہے پرابلم نہیں عبدل بھائی, ان کا جو ہے کمپنی ڈیفیکٹ ہے, مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, کمپنی فالٹ ہے. اب وہ آواز سنتے سمجھ گیا, وہ اس کو میں نے بولا تو رک ادھر, تو وہ کہہ رہا نہیں میری ان سے بات ہو رہی تھی میں جا رہا ہوں. اس کو میں بتاتا کہ ابھی تم لوگوں کا کس طرح نشہ اتارا جا رہا ہے. یہ نازیوں کے ساتھ جو ہوا تھا یہ بھول جائیں گے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. ہالو, میں محمد علی سر کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ریئل اسلام یہاں آ کر بتا گئے, تاکہ ہمارے بھارتیہ فری تھنکرز کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ ریئل اسلام ہے, اور کسی کو گردن اتارنے کے لیے اس کا کرائم کرنا ضروری نہیں ہے, اور نہ ہی بلاسفیمی کرنا ضروری ہے, بلکہ اسلام چھوڑنا ہی کافی ہے اس کے قتل کے لیے. یہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, بیچارے اتنے نادان اور محبت میں جاتے ہیں. تو میں تھینک یو کہوں گا محمد علی سر کو اور سچ والا سر کو, کہ سچ والا سر نے بہت اچھا پوائنٹ رکھے کہ میرا جرم کیا ہے, اور وہ جناب نے بتا دیا آپ کا جرم سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کتنے بھی ایماندار رہو, آنیسٹ رہو, اور وداؤٹ اینی کرائم آپ کی زندگی رہنے دے, لیکن آپ نے اگر اسلامک فیملی میں جنم لیا ہے اور اسلام کو چھوڑا ہے تو آپ کے قتل کے لیے اتنا کافی ہے. اور وہ خوش ہو رہے ہیں آپ کے بیوی بچے اگر آپ کو چھوڑے ہیں. تو یہ ہے ریئل اسلام, اور یہ ہے کٹرتا. کل بھی بھائی آ کر بار بار پوچھ رہے تھے کٹرتا آپ کس کو سمجھتے ہیں, تو وہ بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ لے اور سمجھ جائے کہ کٹرتا اس کو کہتے ہیں. اور یہ کٹرتا بھارتیہ کلچر میں نہیں ہے, اور یہ بھارتیہ کلچر قبول نہیں کرے گا, یہاں پر بند ہونا چاہیے. ہاں ویسے آزاد بھائی, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا یہ کہوں گا کہ یہ صاحب جن کا نام محمد ہے, یقیناً یہ اسم با مسمہ ہے, جیسا نام ہے. آزاد آواز تھوڑا ہے, آواز کا تھوڑا ایشو ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا تھا, ہلو, میں یہی کہہ رہا تھا آزاد بھائی جی, یہ جو صاحب تھے محمد, یہ اسم با مسمہ ہے, جیسا ان کا نام ہے ویسی ہی ان کی شخصیت, ویسے ہی ان کے وچار ہیں, ان کے افکار ہیں, ان کی تھنکنگ جو ہے اپنے نام دیتی ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. تو انہوں نے جو ہے ریئل اسلام جو ہے ہمارے درشکوں کو بتایا جی, اور میں یہی ریئل اسلام ہے. ان کو بھی جو ہے اسلام سمجھنا ہو, وہ محمد صاحب جو کہ اسم با مسمہ ہے, ان کے ان وچار, ان افکار کو جو ہے وہ غور سے سن لے تو اسلام کیا ہے سمجھ جائے گا. ایکچوئل ہم اسی اسلام کے تو جو ہے کے خلاف بیٹھے ہیں نا بھائی, ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. مسلمان تو ہمارے اپنے بھائی بند ہیں, ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس کلچر کے خلاف ہیں جسے اسلام کہا گیا ہے, ہم اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں جسے اسلام کہا گیا ہے. ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. یہ بات سب لوگ کان کھول کر سن لیں, لیکن یہ جو سوچ ہے آپ کو کئی جگہوں پر ملے گی. یہی انداز, یہی جو ہے شکل میرے اپنے گھر کی ہے. میرا پورا خاندان, میرا پورے کا پورا گھرانہ یہی سوچ رکھتا ہے. سر یہ آپ کا بڑا پن ہے, سچ والا سر, یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے, اسلام سے نفرت کرتے ہیں, اور اپنے مسلمانوں سے محبت بھی ہے, ہمدردی بھی ہے. لیکن ایک چھوٹی سر کی بکری ہے سر, ایک چھوٹی سر کی بکری ہے اس کے اوپر کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے, دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. واہ واہ واہ,
दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। तो मेरा दिल जिस तरह से दुखता है, मेरा दिल जिस तरह से तड़पता है, और दिल के तड़पने से मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, ये आइडियोलॉजी रखने वाले नहीं जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं। मेरे दिल में कितना दर्द होता है, मैं कैसे तड़पता हूँ। मैं अपने भाई बंद, मैं अपने मुसलमान भाइयों के बारे में क्यों तड़पता हूँ कि ये लोग मरीज हैं, ये लोग बीमार हैं, और इनकी बीमारी है असल में इस्लाम। सर आप तड़पना छोड़ दीजिए सर, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। और सर अब क्या कहूँ आपको, आपने बार बार जब किया इसका, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो तुमसे बेजार है, जो तुमसे बेजार है, तुमसे तंग है, उन्हें छोड़ दो। बोझ बनने से याद बनना ही बेहतर है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और सचवाला जी, आपने जो उनसे सवाल पूछा कि आपका गुनाह क्या है, तो मोहम्मद को वो सवाल समझ नहीं आया, हम सब समझ गए। हाँ। तो इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि अगर मोहम्मद को रात में 10 लोग पकड़ के ले जाएं और उसे कहें कि तुम वाजिबुल कत्ल हो, और फिर अगर मोहम्मद उनसे पूछे कि मेरा गुनाह क्या है, मैं क्यों वाजिबुल कत्ल हूँ, तो वो 10 लोग सिर्फ यही जवाब देंगे क्योंकि हमारी किताब में ऐसा लिखा है। कितनी बार भी उससे मोहम्मद पूछे तो वो ये नहीं कहेंगे कि क्या कारण से वाजिबुल कत्ल है, वो ये कहेंगे कि बस हमारी किताब में लिखा है और आप वाजिबुल कत्ल है। जिस आइडियोलॉजी को इस्लाम कहा जाता है, ये सारी की सारी अब्बासियों की जो है तराशीदा खराशीदा है। और यकीनन जो है मैं दंग रह जाता हूं कि जो है किस तरह से सारी दुनिया का ब्रेन वॉश करके उन्होंने अपनी इस आइडियोलॉजी को दुनिया पर थोपा। वाकई कमाल है, ये इंसानी तारीख का, यानी ह्यूमन हिस्ट्री का एक जो है एक यूनिक जो है आप इसको इंसिडेंट कह सकते हैं। एक बिल्कुल गैर मामूली वाकया है, ये गैर मामूली जो है ये मामला है कि अब्बासियों ने इस आइडियोलॉजी को तराशा और दुनिया वालों पर थोपा, और लोग हैं कि अभी भी जो है इसके नाम पर जो है सब कुछ अपना लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप जरा इजाजत दें तो मैं गुड मॉर्निंग एक बात करूं कि जैसे कि अभी कहा गया, देखें मैं थोड़ा सा फैक्ट को भी देखती हूँ। चंद वक्त पहले कोई मेरे चैनल पे भी आया था, जब मैंने उससे सवाल किया था तो उसने यही कहा था, हाँ मतलब अगर मेरा दीन ये कहता है तो मैं जान लेने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि मेरी जान लेने के लिए तैयार है। तो देखें आपका दिल बहुत अच्छा है, मगर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि मुझे भी एक हद तक मुसलमानों पर रहम है, मगर उसके अलावा फिर रहम नहीं है इन द सेंस कि देखें ये आदमी अभी आपके चैनल पे आए, कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, एक 12 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, अच्छा खासा होशियार उम्र वाला आदमी, प्रोबेबली बच्चों वाला आदमी है, ठीक है। ये कह रहा है हाँ मेरा दीन कहता है। अरे भाई तुम्हारा किताब कुछ कह रहा है, कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो कि तुमसे कोई पूछ रहा है कि मैंने किया क्या है कि तुम मेरी जान लेना चाह रहे हो। बस किसी किताब में लिखा हुआ है, बस किसी किताब में लिखा हुआ है, इसकी मैं अंधे होके मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। देखें इंसान को एक हद तक किसी पर रहम करना चाहिए कि वो मासूम है, इतने भी मासूम नहीं है ये लोग। अब तक तो उन सबको पता चल गया है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। इन द रियल वर्ल्ड अगर आपको कोई अब उनको कोई चलते फिरते कोई कहते यार जरा बाहर जाके उस लड़के को 2 थप्पड़ मार के आ जा, वो कहेगा अरे पागल हो गया, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। अगर उसकी माँ भी उसको बोलेगी तो बोलेगा माँ क्या कर रही है यार, तू क्यों इस तरह बातें करती है। कॉमन सेंस है, वहां पर जरूर उनको होश आएगा, मगर क्योंकि किताब में लिखा हुआ है वहां पर उनको अपना होश नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग ने कुरान के खिलाफ नहीं जाना, अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना, मोहम्मद के खिलाफ नहीं जाना। उनको पता है कि एक न एक जगह पे ये बात सही नहीं है, मगर खुदा के खौफ से वो ये करने को तैयार है। तो अगर कोई समझता है कि मेरे दिल में फिर उनके लिए कोई नहीं, वो मासूम है, वो बेचारे हैं तो उनको पता नहीं है, नहीं प्लीज इस किस्म की बातें करके उनको एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर मत दीजिए। नो ऑफेंस, नो और ऑफेंस। इनको नहीं आमिना जी, इनको जो आए थे इनको तो बिल्कुल ही रियलाइजेशन नहीं था कि ये गलत है। ये पूरी तरह कुरान को मानते हैं, और जो कुरान को नहीं मानता वो गलत थे एक तरह से। अलमोसो भाई
जितने झगड़े में देखा ना दुनिया में, जितने भी झगड़े देखा, अब्दुल भाई अभी 1 मिनट, फिर बाद में अब्दुल भाई को भी बोलने दो, वो भी पाकिस्तान से है, जी एक्स मुस्लिम है। तो बात ये है कि लोग जो है, एक कमीना इंसान जो है, जो बिल्कुल कमीना है ना, वो इतना डेंजर नहीं होता, एक बेवकूफ सबसे ज्यादा डेंजर होता है। जी जी, ये तो अव्वल दर्जे के अव्वल दर्जे के जो सबसे ज्यादा विशियस लोग होते हैं ना, वो बेवकूफ लोग होते हैं। कमीने लोग तो कमीने होते हैं। अगर समझो कोई आदमी कमीनगी पे उतर गया तो पूरी जो सोसाइटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंस्टीट्यूशंस तो इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि उससे डील कर सके। मगर जो बेवकूफ होता है ना, उससे आप ऑफ गार्ड हो जाते हैं कभी कभी, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। और वो डराने आया था कोराम भाई, डराने आया था, इसलिए पूछ रहा था कि आप बोलिए। है वही करेगा भाई। बेवकूफ जब ये ज्यादा सोसाइटी में जब एक कुंबे में रहते हैं ना, तो इनकी बेवकूफी 10 to the power of 10 हो जाती है। तो रोज 5 वक्त की बांग देते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां जाके और यही पागलपन ये दोहराते रहते हैं, रिपीटेड होता है और डबल बेवकूफ बनते हैं। तो ये जो बेवकूफ होते हैं ना, ये ज्यादा डेंजर होते हैं। कमीने तो कमीने होते हैं, ये बेवकूफ है ये, और ये ज्यादा डेंजर है। बोल रहा हूँ नहीं, क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल शातिर होता है भाई, उसके पास कुछ गेन करने के लिए होता है, क्रिमिनल नहीं है ये। देखो भाई, कोई इंसान मैं अगर क्राइम करना चाहता हूँ तो रिटर्न में मुझे कुछ मिलना चाहिए। बेवकूफ की डेफिनेशन ये है कि ये कुछ गलत करेगा, कुछ बुरा करेगा किसी का साथ, और उसको रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलेगा। उसको रिटर्न में। क्रिमिनल तो भी कम से कम कमीना है, क्रिमिनल है, वो क्या चाहेगा कि भाई मैं कुछ गलत किया, मैं कुछ अगर किसी का नुकसान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में मिल जाए उसके। पर यहाँ तो उल्टा होता है, जो बेवकूफ तो वो भी नहीं करता है। उम्र नहीं चलेगी क्या? हमारे कुरान जी रिटर्न में इनको जन्नत मिलने वाली है ना, जिसमें 72 हूरें उनका वेट कर रही हैं। हाँ वो है। मैं दुनियावी उससे बोल रहा हूँ सच वाला जी। जी मैं दुनियावी उससे बोल रहा हूँ सच वाला जी। ये असल में इनके यहाँ जो है दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है ना। वो किसी हम जैसे शख्स का कत्ल करके वो जन्नत कमा लेंगे, उनके अपने जो है अकीदे के मुताबिक उनको जन्नत मिल जाएंगे। और जन्नत में 72 हूरें जो है उनका वेट कर रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं। सच वाला सर, हेलो, एक सुपर चैट आया है जी, शैलेश जोशी, थैंक यू वेरी मच सच वाला सर, आजाद सर, कोरान सर, अमित भाई और आमिना बहन, आप सबको सदर प्रणाम। सच वाला सर, एक सवाल है, ये जो सूरह फातिहा है जिसमें लास्ट का जो पैराग्राफ है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो ये फरियाद कहते हैं बंदों की तरफ से, और जिसके बदले में पूरा कुरान दिया गया है, क्या ये सही है? भाई अब ये जिस तरह का जो है इसमें जो पहवाए कलाम है, इसमें जिस अंदाज की बातें हैं, उससे लगता तो यही है, और जितने स्कॉलर्स हैं वो लोग भी यही कहते हैं। तो ठीक है सर, आज जी, तो सर आज एक्स मुस्लिम चैनल पर मोहम्मद नाम के आदमी ने सूरह फातिहा पढ़ गया, अब बदले में 113 सूरह इस चैनल पे उसको मिलेंगे। जी हाँ, आज सूरह फातिहा पढ़ के चले गया है वो, अब बदले में तो उसको मिलना चाहिए पूरी कुरान। मोहम्मद साहब जो आए थे असल में यही मोहम्मद हैं, और ये मोहम्मद की रियल जो है जीती जागती तस्वीर है। यही सेम मेंटालिटी है, सेम मेंटालिटी जिसे मोहम्मद कहा जाता है। वो सिर्फ अपनी दहशत, अपनी दादागिरी, अपनी बात मनवाना है, और जो कोई नहीं मानता उसके खिलाफ उनका यही रवैया होता है। और एक्चुअल इस्लाम यही है, एक्चुअल इस्लाम यही है। और जो लोग इस्लाम की कोई दूसरी तस्वीर पेश करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरी नजर में वो कच्चे हैं, वो मुसलमान नहीं है। पक्के मुसलमान यही हैं। मोहम्मद साहब जो आए थे, मैं उनका शुक्र अदा करूंगा कि वो अपने आप को सही जो है इस्लाम की जो है तस्वीर के तौर पर पेश किए, और हमारे जो दर्शक हैं वो समझ जाएं कि एक्चुअल इस्लाम यही है। और हम इस इस्लाम के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहते, उनकी जो है उनके खिलाफ नहीं है। जो कोई इस तरह का इस्लाम पेश करता है जो कि एक्चुअल इस्लाम यही है, जाहिर बात है इस आइडियोलॉजी के हम खिलाफ हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है।
جی انہوں نے ان کی تعریف کی، آپ کی ایکس فیملی کی تعریف کی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور وہ ریئل مسلم ہے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کی ایکس فیملی کو پوروں کے پوروں کو جنت میں پہنچانے کا انتظام کر دیا. جی ہاں جی ہاں. ایکس مسلم کو چھوڑ کر ان کو جنت تو مل ہی جائیں گی. دنیا میں تو بہت کچھ کیا آپ نے ان کے لیے، آخرت میں بھی بہت کچھ مل جائے گا آپ کے ذریعے سے ان کو. جی ہاں یہ بات تو ہے. اور بہت جانکار بھی لگ رہے تھے سچ والا جی وہ محمد جو آئے تھے. انہوں نے جیسا بتایا کہ اگر آپ نہ بھی بتائیں تو بھی بچ سکتے، پر آپ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں، جیسا آپ نے بتایا تھا کہ ہاں چھوڑ دیا تو منافق کے اپنے اندر رہنے رکھے. کے جی وہ جانکار تھے، لیکن وہ 2 شیطانوں کی پیدائش کی لاجک نہیں بتا رہے تھے. وہ کیوں ٹال دے رہے تھے پتہ نہیں. سعودی میں آج 3 شیطان ہے، جو میرے بچپن میں 1 تھا، تو وہ 2 کیسے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، تو اس کی لاجک نہیں بتایا انہوں نے کیا تھی. اور ان کے ماں باپ کون ہے اس 2 شیطانوں کے؟ وہ بھارتی ایکس مسلم تو نہیں گیا وہاں یہ کام کرنے کے لیے. وہ تو لاجیکل بات تو حرام ہے نا. وہ تو کہہ رہا تھا اس کی لاجک آپ نہیں سمجھے. ہاں یہی تو فرق ہے نا. ابھی ایک ہوتا ہے عقل مند، ایک ہوتا ہے عقیدت مند. عقل مند اور عقیدت مند میں یہی فرق ہوتا ہے. عقیدت مند کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کام صرف عقیدوں پر چلنا ہے. اور ظاہر بات ہے ایک مومن عقیدت مند ہوتا ہے، اس کا عقل سے، لاجک سے، منطق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. جی سچ والا جی، جیسا ہم اگر مسلم کا ایک کنڈیشن بولے سب سے امپورٹنٹ تو وہ کیا ہے؟ جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، الگ الگ مولویوں کا، انٹرپریٹیشنوں کا، کتابوں کا. جو ایک چیز اگر ہم کہیں سب سے پہلی جو انسان میں ہونی چاہیے، جو اللہ مانگتا ہے، وہ کیا ہوگی؟ نہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان یا مسلم کون ہوتا ہے؟ آپ کا سوال جی یہ ہے. جی سب سے پہلی کنڈیشن، کیونکہ بہت ساری کنڈیشنیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی کیا کنڈیشن ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن تو اللہ کو ماننا ہے. سیکنڈ کنڈیشن ہے آخرت کو ماننا ہے. اور پھر اس کے بعد اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے، جتنے رسول ہیں، جتنے نبی ہیں، ان کو بھی ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے. اور پھر جو ہے یہ ساری چیزیں ماننے سے، ایمان سے جو ہے کنیکٹڈ جتنی باتیں ہیں ان سب کو ماننا ہے. اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کی کتابوں کو، اور آخرت کے دن پر. آخرت کے دن پر جی تو پہلا مطلب عقیدہ ہو گیا. آپ کے پاس سے آنے گیا مسعودی، آپ کے پاس سے کچھ آواز. جی جی بیک گراؤنڈ میں آپ کے شعلے کی میوزک آ رہی ہے، وہ گبر سنگھ آتا نا، اتنے آدمی تھے وہ. جی شنک بج رہا ہے، شنک. ہاں ہاں جی. اچھا شنک بج رہا ہے کیا؟ ہاں جو ہے یہ بھی اذان کی طرح ہے. شنک کی طرح. اچھا خزان ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ شنک بج رہا ہے. اچھا شنک بج رہا ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا میوٹ کر دیں، میں جی بتا دوں گا ایمان کیا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ سارا ایمانیات کا بیس ہے. سمجھو جو کوئی ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے وہ مومن یا مسلم نہیں کہلاتا. ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 سب سے پہلا عقیدہ ہو گیا اور دوسرا جنت. جی جی ہاں یہ کمپلیٹ کر دیجیے. ہاں یہ مومن یا پھر مسلم کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے، بتائی ہے کہ یہ بیس ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. ایمان میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، پورا پیکیج ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں مانتا پھر وہ مومن نہیں کہلاتا. جی جی سمجھ گیا میں. پہلا تو عقیدہ ہو گیا اور دوسرا جنت ہو گیا. ہاں پھر وہ جنت اور سب سے پہلا جنت اور جو ہے دوزخ کی باتیں تو خیر وہ جو ہے آخرت سے ریلیٹڈ ہے نا بھی، لیکن آخرت پر جو ہے اس کو ایمان لانا ضروری ہے. پھر اب آخرت کیا ہے تو پھر اس کی ڈیٹیل میں جو ہے جنت، دوزخ، ساری چیزیں جو ہے کہ وہ سارا پوری ڈیٹیل آ جائے گی. میں نے تو صرف یہ کہا کہ جو مومن ہوتا ہے
وہ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ ساری چیزوں پر جو ہے ایمان لائے. جی جی. تو اگر کوئی شیعہ آ کے ہمیں کہے کہ سنی آ کے ہمیں کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم اسے بول سکتے کہ اگر تم علی پہ نہیں مانتے ہو کیونکہ ہمارا عقیدہ علی پہ ہے تو آپ مسلمان نہیں ہو گے. علی کا جو ہے کوئی مطلب ایمانیات کا جو ہے علی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. جو مسلمانوں کی مین اسٹریم ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے یا پھر جو ہے قرآن پر جن کا بلیف ہے اس میں علی کی کوئی بات نہیں ہوتی نا. علی ایز اے پرسنالٹی جو ہے یہاں پر اس کو ایمان لانا, اس کو ماننا نہیں ماننا سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. یہ تو نسل واد جو کرتے ہیں کہ علی رسول کی نسل کے ہی لوگ بن سکتے ہیں, تو جو ابو بکر عمر نہیں وہ تو خلافت کی بات آپ کر رہے ہیں. وہ خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے کس کی حکمرانی ہوگی, کون کس کی رولنگ ہوگی, یہ ایک الگ بات ہے. یہ پالیٹکس سے جو ہے کنیکٹڈ بات ہے. جبکہ میں بات کر رہا ہوں ایمانیات, جو بلیف سسٹم ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بلیف سسٹم میں یہ پورا یہ کمپلیٹ پیکیج ہے کہ اللہ سے لے کر یوم آخرت تک یہ ساری باتیں جو ہے اس کو ماننا پڑے گا. اس میں علی نہیں آتا. جی جی. تو خلافت کی بات کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھی ہے کہ پروفٹ کی نسل کے ہی لوگ بنیں گے. اس طرح کی بات جو ہے جسے خلافت کہا جاتا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی بات جو ہے ہم کو قرآن میں نہیں. جی جی دھنیہ واد سچ والا جی. اوکے سر. آزاد بھائی اور کوئی ہیں کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں آمینہ میم کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں نے ذرا عبدل کو سننا تھا, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بولنی لگی تو انہوں نے کچھ جہاں تک میں نے سنا پھر ان کی بات ذرا کٹ گئی تو میں نے کہا وہ ذرا بتائیں گے اگر عبدل ابھی بھی یہاں پر ہیں وہ قصہ, کیونکہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی نازی پھر کہا کیا پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ, تو میں نے کہا اگر وہ ہیں ابھی بتا دیں گے پلیز. ایک دم ڈراپ ہو گئے, کیا ہوا نہیں پتا ہو. آزاد بھائی شاید بھیجا دیے ہوں گے. نہیں میں نے نہیں بھیجایا کرتے جی, معلوم میرے کو. شیطان کو پھٹکا دیے تم, اسٹریم یارڈ کو نہیں پھٹکا سکتے. اوکے آمینہ جی آپ بلیو کر سکتے ہیں, میں نے نہیں ڈراپ کیا ان کو, وہ خود ڈراپ ہوئے. اور وہ جی ناسی جی, اور میں ان کو ہاں قرآن سر کو میں نے ڈراپ کیا, ان کو نہیں کیا تھا. آمینہ جی وہ نازی جسے کہتے ہیں وہ ہٹلر کے فالوورز ہیں. جی جی, تو انہوں نے کچھ کہا تھا, کچھ کہنے لگ رہے تھے اس کے اوپر کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ایسے کچھ کہا انہوں نے اور پھر ایک دم خاموشی ہو گئی. تو میں نے کہا میں نے سننا تو وہ بولنے کی چاہ رہے ہیں, میں بھی ذرا سنوں کہ کیا بولیں گے وہ. ہاں کچھ تو بھی فیوچر کا کچھ کہہ رہے تھے, لیکن فیوچر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جن لوگوں نے اسلام کی وجہ سے پریشانی اٹھائی ہے, تکلیفیں اٹھائی ہے, وہ گورنمنٹ وہ کنٹریز آج اسلام کو مٹنے نہیں دیتی. وہی سپورٹر بن کے کھڑے ہیں. وہ ان کے اپنے کچھ پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جس کے لیے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں بھارت کا فیوچر کیا رہے گا یہ بھارتیوں کو طے کرنا ہے کہ اگر آپ اچھا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے, دیش چلانے والے وہ ان کے حساب سے, لیکن آپ کے بستی, آپ کے ڈسٹرکٹ, آپ کے محلے کیسے چلیں گے یہ آپ کو طے کرنا ہے. صحیح. حکومتیں سماج کو نہیں بدلتی, سماج حکومت کو بدلتا ہے. بالکل 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 بالکل. میں تو آپٹیمسٹ ہوں. میں تو مانتی ہوں کہ بھئی ہو سکتا ہے آگے جا کے بہت سی چیزیں, کیونکہ جب آپ پیچھے پاسٹ کو دیکھو تو اگر ایک گروپ کے اوپر سختی ہوئی ہے تو دوسرا جو ہے ایک ٹائم ایسے آیا کہ وہ ٹائم پھر بدلا بھی ہے. تو بے شک اس وقت کیا کہتے ہیں, جیسے کہ میں نے ایک دفعہ کہا, یہ میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ, کہ یہ مسلمان جو ہے نا ان کے پاس ایک طور طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا منہ بند کرنے کا. ویسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ تم ریسسٹ ہو یا اسلاموفوبک کو سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ ان کا ایک بڑا اچھا ٹیکٹک ہے جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے. یہ بولتے رہتے ہیں سارے وقت لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے. مگر میں سوچتی ہوں یہ کب تک کر سکیں گے. مطلب جب بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ٹانٹا ٹو کرتا رہتا ہے وہ بھی, مگر ایک ٹائم آتا ہے جب بچہ اپنی عمر سے بڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا وہ ٹاٹا ٹوٹو جو ہے نا وہ بھی پھر کام سے رہ جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر بچہ نہیں رہتا اور اس کی عمر بڑی ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ جو ٹاٹا جی میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ اسپین کا ہے. اسپین میں جب اسٹارٹ ہوا تھا اسلام تو اس وقت جو اسپین میں اترے تھے پانی کے شپ سے یعنی پانی کے جہاز سے, تو ان کا نام آتا ہے موسیٰ بن نصیر, طارق بن زیاد.
तो वो जैसी पानी के जहाज से वहां उतरे अपनी कश्तियों से, तो कश्तियां जला दिए थे कि हमको रिटर्न नहीं जाना है। और वहां के ज्यूज ने उनको हेल्प किया था कि वहां कोई गवर्नमेंट वो डेवलप कर सके, किंगडम अपनी बना सके। 800 साल तक के यानी 800 ईयर्स वो रूल्स किए। लेकिन जब वहां के लोग जान गए कि ये कौन है और हम कौन है, तो बाद में आमिना जी वो एक सिंगल पर्सन भी आपको नहीं मिल सका स्पेन में। उसी तरह भारत में भी जब ये जान जाएंगे कि यहाँ के लोग कौन है और इनके पुरखों में क्या था, इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कार क्या है, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई गैबी ताकत नहीं है, कोई खुदा बीच में नहीं आता है, बल्कि खुदा की हिफाजत करने मुसलमान लगते हैं। मुसलमानों की हिफाजत करने खुदा कभी नहीं आया। अगर आता तो स्पेन में जरूर आता। अरे फलस्तीन में क्या बात कर दी, क्या मैं बोलूं, क्या बात कर दी आपने। यही बात तो है फलस्तीन में। देखो मुसलमान अल्लाह की इज्जत बचाने के लिए भाग रहे आगे पीछे कि भाई दूसरे चैनलों पे आप हमारे इस्लाम के ऊपर कैसे बातें कर रहे हो, मगर अल्लाह आप लोगों को बचाने नहीं आ रहा। स्पेन का तो लास्ट जो रूलर था वो तो रो रहा था अपनी माँ के साथ, ठीक है, माँ उसको बोल रही थी, रो रहा था। राज जब ग्रेनाडा जब एरिया जब बच गया था उसको, और जब उसको भागना था वहां से, तो वो एरिया में तो बिल्कुल वो भाग गया था। वो तो रो रहा था बैठ के कि अब पूरा का पूरा स्पेन से अब इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर आइलैंड है, मैं समझता हूँ इबीजा वगैरह आइलैंड है, वहां का तो जो प्रिंस था, जो वहां का जो खलीफा वो जो था सुल्तान था, वो तो खत्म हो गया था जंग में। और उधर का जो क्रिश्चियन जिसने वहां पे हमला किया था, उस बच्चे को गोद ले लिया और उसको ईसाई बनाया, और वो मुसलमान बच्चे को ईसाई बना के वो सबसे बड़ा बादशाह बना बाद में क्रिश्चियनिटी का। तो ये तो काम हुए हैं वहां पे। यही तो बात है, अल्लाह उनको बचाने के लिए नहीं आता, मगर लोग अल्लाह को बचा रहे हैं। और फिर जब मुल्क जैसे फलस्तीन में इधर उधर कुछ हो, नहीं ये भी अल्लाह का कोई मतलब है, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अरे बस करो अपने इम्तिहान को भाई, बहुत हो गया भाई, सालों से अल्लाह क्या बस तुम लोग का इम्तिहान ले रहा है, तुम लोग को निचोड़ है क्या? अरे भाई अल्लाह खुद विनती कर रहा है कुरान में कि हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। अच्छा ये जब थोपो उनके ऊपर तो कहते नहीं, अल्लाह कह रहा है मेरे कॉज में मदद करो मेरा। अरे अल्लाह खुद क्यों नहीं नीचे उतरता? मूसा के लिए तो नीचे आ गया था आखिर, उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए, तो लोगों को क्यों नहीं रोक रहा? ये मैडम मूसा के पास भी आया तो मूसा से डर रहा था, झाड़ के पीछे खड़े रह के बात किया उसने। खैर ये जो स्पेन में 800 साल असल जो हुकूमत थी वो यहूदियों की साजिश थी, क्योंकि जितने विसिगॉथ्स क्रिश्चियंस थे उनसे लड़ने में वहाँ के यहूदी साथ दिए थे मुसलमानों का शुरू में, और उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें मिलती थी वहाँ पे। मुसलमानों की जो हुकूमत थी 800 साल तक, यहूदियों को बड़ी बड़ी पोजीशंस मिलते थे स्पेन और अंडलूसिया में। तो वहाँ पे भी ये आप ये बोलिए कि 800 साल की हुकूमत मुसलमानों की नहीं थी, यहूदियों की साजिश थी वो। बाद में विसिगॉथ्स वाले बाद में वो खत्म हो गया, बाद में वहाँ पे क्रिश्चियन बाद में हमला करके पूरा हिस्सा कैप्चर कर लिए। वो यहूदियों ने था, एक सेकंड वो यहूदियों ने किया था जी, यहूदियों ने काफी मदद किया उन्होंने जब शुरू स्टार्ट में, क्योंकि वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे, विसिगॉथ्स जो क्रिश्चियंस होते थे वहाँ के विसिगॉथ्स, वो जो है यहूदियों पर बहुत जुल्म करते थे। तो वो यहूदियों तो ये जो मुस्लिम जो आए थे वहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद के, जो आधा बर्बर था और आधा अरब था, he was half Arab and half Berber, तो उसके साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि वो पूरा अरब नहीं था ना, वो आधा अरब था असल में। तो वो उसने जो फिर जीता, वो पूरे लैंड वगैरह जीता उसने, वो पूरा एरिया जीता। वो जीतने के बाद जो है जितने भी जो विसिगॉथ्स थे उनको खत्म करके करा के कन्वर्जन करवाया, और फिर इनके साथ यहूदियों ने दिया बोल के फिर यहूदियों को बड़ी बड़ी पोजीशनें मिले मुस्लिम सल्तनत में। और जब इनको मार के भगाया गया तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को मार के भगाए वहां से ईसाइयों ने, यहूदियों को भी मार के भगाए, सारे यहूदियों को भी मार के भगाए। कुरान तो कहता है क्रिश्चियन एंड जूस आर फ्रेंड्स ऑफ वन अनदर, यहाँ पे तो फ्रेंडशिप किधर गई भाई? नहीं, वहां तो मार के भगाए, वहां तो पूरे के पूरे यहूदियों को मार के भगाया वहां से मुसलमान, और पूरे क्राफ्ट्समैन आके, और सारे के सारे क्राफ्ट्समैन आके, सुल्तान बैजाद था वहां पे तुर्की में, जिसको आज उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, सारे यहूदी क्राफ्ट्समैन आके वहां बस गए थे लैंड में, ऑटोमन में। ये तो अल्लाह ने गलत कैलकुलेट कर ली भाई, यहाँ पे तो यहूदी मुसलमान कोऑपरेट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, ये तो सारा कोऑपरेशन चल रहा है, पूरा कोऑपरेशन चल रहा है। शाबाश, ये अल्लाह की मैल कैलकुलेशन
के ऐसे ऑटोमन खलीफे गुजरे हैं जिनके माए पूरे ईसाई थे, यूरोप से लाए हुए हैं, जो उठा के लेके आते थे ना माले गनीमत के तौर से, वो उनके माए थे वो। अभी भी मैंने सुना है कुछ के अभी जो ये क्या नाम है इसका, सलमान जो है सऊदी अरब का, ये कुछ नया कुछ लेके आएगा, मुझे लगता है कोई चक्कर है, कोई पॉजिटिव ऑफ कोर्स। इसकी भी कोई माँ की पता नहीं ये कौन सी होती है दूध वाली माँ, क्या बोलते हैं, मैं कुछ गलत ना बोलूं, वो यहूदी है, मैंने सुना है। अच्छा, सब जगह यहूदियों की साजिश है। यही कहेंगे अभी, अरे भाई यहूदियों पे थोपो, सब कुछ यहूदियों पे थोपो। जब यहूदी ने हेल्प किया वो ठीक था, मगर जब कुछ चीज इस्लाम के खिलाफ जाए तो वो तो यहूदी की साजिश है। आजकल तो मैंने रूस का भी नाम सुना है, अब रूस हो गया है और यहूदी हो गया है बस। अच्छा, और दोनों की साजिश है। अभी अमेरिकन जी अभी देखिए, इसमें इस्लाम को अगर देखेंगे तो सूफीज़म मिलता है ईरान इराक साइड से हमको, फिर जहादिज्म मिलता है हमको मिस्र में, यानी कि लेटेस्ट में अगर देखेंगे तो मिस्र से अफगान से जहादिज्म मिलता है। फिर शुगर कोटेड इस्लाम हमको यूरोप तरफ से मिलता है, जो अखंड भारत के कुछ लोग वहाँ जाकर शुगर कोटेड इस्लाम बताने की कोशिश करते हैं। और हमारे भारत में तो कई ऐसे ग्रुप्स है, फिरके हैं जो इस्लाम के मिलते हैं, तो वो एक शेर की एक बकरी बना सकते हैं। एक इस्लाम के फिरके 1000 हुए, कोई यहाँ मिला कोई वहाँ मिला। हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरा ये सवाल था, मेरा पॉइंट ये था कि इस्लाम में जितने भी फिरके हो, 100 से ज्यादा फिरके हैं, और आपको हर जगह एक नया फिरका मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि बरेली अगर एक फिरका है या एक सेक्ट है तो ये मेड इन इंडियन है। कुरानिस्ट फिरका अलग एरिया से मिलेगा आपको, सूफीज़म फिरका अलग एरिया से मिलेगा। यानी एक इस्लाम अरब से निकलता है और उसके फिरके अलग अलग कंट्रीज में पैदा होते हैं। ये भारत है, भारत में बहुत सी कम्युनिटीज रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स है वो अलग अलग देशों में पैदा होकर यहाँ के वैसे, ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं बता सकते कि हिंदुइज्म का ये ग्रुप या ये बिलीव लेकर वो वहाँ जन्मा ये बिलीव और वहाँ से फिर यहाँ एक्सपोर्ट होके इम्पोर्ट होके यहाँ आया, ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं बता सकते हैं। आजाद भाई, एक और ईसाइयों की भी साजिश बताता हूँ मैं। सुल्तान महमद जब कैप्चर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल है, तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर रहा था सुल्तान महमद, उसका जो तोप, जो बड़ी जो तोप जो बनाया था वो एक ईसाई था, हंगेरी का, और उसको मुसलमान बहुत वो बोलते बड़ा है उसको, मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिए उसको सुल्तान महमद का, क्योंकि वो पेशिन गोई है। मैं समझता हूँ कि हदीस में कहीं पेशिन गोई है कि एक दिन रोम पर हमला करेंगे और रोम पर भी मुसलमान कब्जा करेंगे। तो इतना सैक्रिलेजियस, इतना सेक्रेट चीज मोहम्मद कर रहा था, वो भी किसके साथ, ईसाई की बनाई हुई गन के साथ। मैं जल्दी से कह रही हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी, शुक्रिया आप लोगों का। हो सका अगर टाइम मिला मैं दोबारा बाद में आऊंगी, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच, आइए जरूर, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय 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 अमीना जी, बाय 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 बाय। भाई ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, बाप बेटों के झगड़े चल रहे, कौन जीता पूछ रहे हैं यार, आपस की बात है, कमेंट्स में आ रहा है। क्या चीज? वो बाप बेटे हुज्जता कर रहे हैं दुबई के अंदर। अबा वो है, अच्छा अच्छा, हाँ तो उसका अपडेट, जी 2020 में कोई भी जीतता, अभी छोड़ो मैच का। हाँ तो घर की बात है, वो बाप बेटे है। हाँ बस मेरे को भी अभी स्ट्रीम से निकाल दिया आप आजाद भाई, मैं आया खास आजाद भाई को तंग करने आया मैं खास। जी नहीं, आमिना मैडम कुछ बात कर रहे थे और आप लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे थे। अभी मोबाइल है आपके हाथ में या जिब्राइल है? जिब्राइल है या मोबाइल है आपके हाथ में? मैं खाया आपको सताने में। जी झूठे बात जिब्राइल करता है इसे कि मैंने ड्रॉप किया, मैंने नहीं किया। नहीं मोबाइल झूठे बात नहीं करता। एक सुपर चैट आया, ले लेते अमित भाई। सच की धार तेज है आजाद, हर बंधन से आजाद है। कोराम में राम है,
जो कभी ना मिटे, वो अमित है। आमीना तो हमारे सर का ताज है। राजेंद्र साइनी, थैंक यू सो मच। आमीना सरदार सर का ताज बनाए और कोराम के अंदर राम है। ओ अब्दुल भाई, नमस्कार। नमस्कार, आदाब। क्या हो गया था, क्यों निकल गए थे, क्या ड्रॉप क्यों हो गए थे? मैं असल में एक कॉल आ गई थी तो उसको सुनने की वजह से मैं चला गया था। कॉल जो है आजाद ग्राउंड से आई थी शायद। नहीं कॉल थी तो बात चल रही थी और वो चला गया, भाग गया वो भगौड़ा मोहम्मद जो है, वरना उससे पूछता कि वो जो उसने कहा कि आप अपनी फैमिली को आपने नॉन मुस्लिम क्यों नहीं किया, एक्स मुस्लिम। तो मोहम्मद को सारी ज़िंदगी अबू तालिब ने सपोर्ट किया, पाला, यहाँ तक कि उसकी जान भी बचाई। और मोहम्मद आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहा कि चाचा मेरे कान में ही कलमा पढ़ दो, फिर भी नहीं पढ़ा। तो मोहम्मद तो यहाँ पे फेल, उससे बड़ा फेलियर और कौन है कि वो अपने चाचा को नहीं मुसलमान करा सका, अपने दीगर लोगों को मुसलमान नहीं करा सका। वो अबू सुफियान को भी उसने मुसलमान कराया तो वो तलवार की जोर पे उसने अपनी जान बख्शी की। तो ये क्या बकवास करते हैं आकर के, इनको पता कुछ होता नहीं है, बकवास करते हैं यहाँ बैठ के। जी, उनसे तो पूछा मैंने, पहले मूसा का पूछा, फिर लूत का पूछा, तो वो शरीयत बदल गई, तो ठीक है। फिर मोहम्मद का पूछा, अच्छा जिसके लिए कायनात बनी है वो मोहम्मद है, तो जिसके लिए कायनात बनी है उसके लिए जिब्राइल तो मिल जा रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। सच वाला सर के लिए तो कुछ बने हुआ नहीं है, लेकिन सच वाला सर को तमाम फैसिलिटीज मिल जा रही है। आपको भी मिल रहे, नहीं आपको भी मिल रही है बहुत सारे फैसिलिटीज। ये मत बोलो। और ये बहुत अच्छा हुआ कि इनका असल चेहरा हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो ये समझते हैं कि गुड मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह और राम और रहीम भाई हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैंने इसलिए पूछा अब्दुल भाई, मैंने इसीलिए पूछा कि आप रियल मुस्लिम है या मुस्लिम नाम रखकर आप किसी कोई दूसरे है नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम को बदनाम करने तो नहीं आ गए। तो उसने कलमा पढ़ लिया सर और बता दिया कि नहीं वो मुस्लिम है और रियल मुस्लिम है। तो जब मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस्लाम बता दिए, नहीं तो हमारे पास गंगा जमुना तहजीब बहुत याद आ जाती है। नहीं तो और वैसे आजाद भाई, यानी जो मोहम्मद साहब आए थे ये रियल मुस्लिम है और मेरा सारा घराना भी रियल मुस्लिम है। जी बिल्कुल, मेरे खानदान वाले रियल मुस्लिम हैं। अब जो है मैं अब ऐसे कई रियल मुस्लिम को जानता हूँ पर्सनली। तो अब ये लोग जो कहते हैं नहीं भाई मुसलमान ऐसे नहीं होते, मुसलमान वैसे नहीं होते, असल में मुसलमान इंसान ही होता है, लेकिन उनको हैवान बनाने वाला असल में ये आइडियोलॉजी है जिसका नाम है इस्लाम। ये है असल बात। वरना ये इंसान ही हैं, लेकिन ये हैवान क्यों बन जाते हैं, इसकी वजह से बनते हैं, इस आइडियोलॉजी के जो है कारण बन जाते हैं। जी बिल्कुल सचवाला जी, आप सही कह रहे हैं। और ये आइडियोलॉजी ही है, ये आइडियोलॉजी ही इनको वैसे ही बना रहा है। अब वो अभी जो ये बात कह के ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं, तो इस चीज़ को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि अब हमारे ऊपर वो वाजिबुल कत्ल का फतवा इसलिए दे रहा है कि हम इनके सारे वो हरकत और वो बातें खोल रहे हैं और इनसे सवालात कर रहे हैं जिनके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है, जिनके ऊपर ये कहते हैं कि ये सवाल मत करो, सवाल मत उठाओ, मतलब वो मरने के बाद तुम्हें खुदा बता देगा। भाई कैसा ड्रामा है, जिंदगी में सवाल का जवाब चाहिए होता है। आप कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ तक कि जब बचपन में बच्चा जलती मोमबत्ती को छू रहा होता है, वो उसका एक्सपेरिमेंटल ही होता है। वालिदैन उसको खींच रहे होते हैं, उसके बावजूद वो उस तरफ जाता है, और जब तक वो हाथ लगा के चेक नहीं कर लेता कि इसके क्या असरात हैं, तो जवाब दो कि तुम्हारा खुदा ऐसा क्यों नहीं था जब उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे और फिर भी पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं कर सका वो। और ये इस तरह की ढोंगी कहानियां घड़ करके तुम लोगों को कहते हो कि वाजिबुल कत्ल, तो वेट करो तुम्हारा हिसाब हो रहा है।
اور عبدل بھائی ایک اور بات ہے کہ دو بات، پہلی تو ان کا سوال تھا کہ آپ اپنے پریوار والوں کو کیوں نہیں کنونس کر پائے، تو اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پریوار والے ہم سے سب سے زیادہ ہم کو جانتے ہیں، تو وہ یا تو ہمیں ایک بھائی کی طرح دیکھتے ہیں یا بیٹے کی طرح دیکھتے ہیں یا باپ کی طرح دیکھتے ہیں، بہن کی طرح دیکھتے ہیں، ہماری بات سب سے پہلے وہ سنتے ہی نہیں، گھر کی مرغی دال برابر یہ کہاوت کہتے ہیں نا، تو وہ سب سے بعد میں آتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ آئیڈیالوجی ان کی پریشانی ہے، اس میں ایک اور بات ہے، ابھی جو محمد صاحب آئے تھے ان کو تو دماغی بیماری لگتی ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی تو انہوں نے پوری طرح سے مان لی نا، تو ان کی دماغی بیماری ہے، یہ کرمنل مائنڈڈنیس ہے، جیسا قرآن جی نے کہا کہ کرمنل بھی نہیں، ایڈیٹ ہے ٹوٹلی، کہ کم سے پوری طرح سے انہوں نے وشواس کر رکھا ہے، بہت خطرناک، بہت ڈینجر ہوتے ہیں بیوقوف، اور وہ ڈرانے ہی آئے تھے۔ اور اوپریسر آپ کو پتا چل جائے گا، یہ جو محمد بھائی تھے، اوپریسٹ کون ہے اوپریسر کون ہے۔ سچوالا جی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی تصویر اپنے بیوی بچے کی تصویر کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے لوگوں میں، پر یہ بندہ اپنی تصویر اور اپنے بیوی بچوں اپنے بچوں کی تصویر لگا کے آیا ہے، تو اس کو ڈر نہیں ہے نا بھائی، یہ تو مومن ہے، مومن کو تو ڈر نہیں ہے، کون کیا کر لے گا میرا، میں اپنی تصویر لگاؤں گا، اپنے بچوں کی تصویر لگاؤں گا، کوئی مجھے کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے، میں مگر نہیں قرآن جی، سوری قرآن جی، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے جھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل یہ اپنے جھنڈ میں بیٹھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ اگر اتنے بڑے سورما کی اولاد ہیں تو بیٹھ کے بات کریں، اوپنلی امریکہ میں کسی کو بولیں کہ تیری گردن اتار دوں گا اگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا، یا تو اگر ہمارے مخالف میں تو نے ہم کو سوال کیا، اس کو وہاں سے پیک کر کے بھیج دیا جائے گا، وہاں جا کر کے یہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں کی نیشنلٹی چاہیے۔ وہ تو ہے بھائی، تو یہ بزنس ہے، مذہب ایک بزنس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جتنے لوگ اس بزنس اس مذہب میں بڑھیں گے اتنا بڑا بزنس چلے گا، اتنا چندہ دان، اتنا چادر، اتنا کینڈل کا بزنس بڑھے گا، اتنا زیادہ ان کے خدا کو جو ہے وہ بھیٹ چڑھے گی گائے بکروں کی، اتنا زیادہ یہ بزنس مدرسوں کو چندہ چلے گا۔ یہ انڈیا گورنمنٹ تو سو رہی ہے، جو اپنے ہاتھ سے دہشت گرد پال کر کے اپنے لوگوں کو قتل کر رہی ہے، کہ مندر کا پیسہ اٹھا کے مدرسے چلا رہے ہیں ان حرام خوروں کے اوپر، جو آج انڈیا میں بیٹھ کر کے انڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور ان بت پرست ہیں اور ان کو واجب القتل ہیں۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے انڈینس پہ کہ وہ ایسے حرام خوروں کو پال رہے ہیں۔ اچھا عبدل جی، میں ایک بات یہاں پر اور جوڑ دوں، ویسے لوگ جانتے ہیں میری جو ہے، میری جو آپ بھی تھی، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میرے گھر والوں کے بعد سے جو ہے، میں یہاں ایک بات یہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے جب اپنے پتا جی سے اور اپنی بہنوں اور اپنے جو ہے سبھی خاندان والوں سے یہ پوچھا کہ مجھے آپ لوگ جو ہے 50-55 سال سے جانتے ہو کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، ایک اچھا بیٹا ہوں، ایک اچھا ہسبینڈ ہوں، ایک اچھا باپ ہوں، ایک اچھا بھائی ہوں، سب جانتے ہیں، تو ان سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ جو ہے واقعی ایک سچے انسان ہوں، اچھے انسان ہوں، اچھے بھائی ہو، بہن ہو، اچھے بیٹے ہو، سب کچھ، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان سب سے جو ہے بہت بڑا جو ہے جرم ہے۔ حالانکہ میں جب ان سے پوچھا کہ میں کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کا خون کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کہیں کسی کا دھوکہ دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لے تو کچھ نہیں تھا، لیکن تم نے جو کیا ہے وہ اس سے بڑا جو ہے جرم ہے، اور وہ ہے تم جو ہے اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ یعنی اسلام نامی آئیڈیالوجی کو، یعنی عربوں کی ذہنی غلامی کو چھوڑنا ان کے نزدیک اتنا بڑا جو ہے کرائم ہے کہ اس کے کارن وہ میری گردن اڑا دینا جو ہے بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ ان کے انوسار میری گردن اڑائی جانی بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے میرے منہ پر یہ ساری باتیں کی ہیں، اور ظاہر بات ہے اب یہ جو محمد جی آئے تھے وہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہے، مطلب اس اسلام کا ایکچوئل جو ہے جو چہرہ ہے وہ اپنا چہرہ دکھا رہے تھے، لوگوں نے دیکھ لیا ان کا اصل چہرہ، اور یہی اصل اسلام ہے۔